حمزاد کا آسان عمل دینے جا رہا ہوں جو آج تک کے حمزاد سے یہ بہت ہی آسان ہے۔ اس حمزاد کے اندر اتنی قوت، اتنی طاقت ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔ اس کے کام بہت ہیوی قسم کے کام ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے کام اس کو نہ دیے جائیں، یہ بہتر ہے۔ یعنی یہ اپنے لائق ان کاموں کو سمجھتا ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ جو ہے اس کو حکم دیں گے تو اس نے تو تابعداری کرنی ہے۔ یہ حمزاد صرف 21 یوم کا ہے، اور اس حمزاد کے اندر حرام چیزوں سے منع ہے، جو شریعت کے خلاف ہیں ان چیزوں سے منع ہے۔ باقی گوشت یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی باقی پرہیز اس کے اندر نہیں ہے۔ پاکی ہونی چاہیے بندے کے ساتھ، بندہ دوسروں سے میل جول کم رکھے، باتیں کم کرے، اس طرح کی چیزیں اس حمزاد کے اندر تو ہیں، لیکن جیسے پرہیز جلالی اور جمالی کرتے ہیں اس طرح کا پرہیز اس عمل کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ عمل بہت ہی آسان ہے۔ ویسے تو ہمارے پاس حمزاد کے جو عملیات ہیں وہ ڈھیروں ڈھیر ہیں، لیکن وہ جیسے اس میں کچھ سفلی ہوتے ہیں، کچھ علوی حمزاد ہوتے ہیں، اور اسی طرح دیگر علوم کے بھی ہمارے پاس نورانی حمزاد بھی ہیں۔ تو ان حمزاد کو آپ جب حاصل کریں گے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ شوق رکھتے ہیں تو فوراً میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ہمارا کورس شروع ہونے جا رہا ہے 11 جون سے، اس کے اندر داخلہ لیں۔ فیس 5500 روپے، 1 مہینہ کا ہے، 2 مہینہ کا 11,000، بس بات ختم۔ اس کے اندر داخلہ لے لیں، سب قسم آپ کو ہم جو ہے وہ دینے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جو ہمارے ابھی داخلہ لے چکے ہیں بھائی تو ان کے لیے آسانی ہے، وہ یہ سارے عملیات جو ہے وہ باقاعدے سیکھیں گے پرسنلی طور پر۔ اب یہاں پر بھی جو چیز دے رہے ہیں ہم اس میں کوئی بھی کمی کسر نہیں چھوڑ رہے۔ آپ جو بھی کرنا چاہیں جب بھی کریں، آپ کا دل مطمئن ہو، بس اعتقاد، یقین، قوت ارادی مضبوط ہے، آپ بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ ہم اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے کہ آپ ایسا نہ سمجھیں کہ کورس میں الگ چیز دیں گے، وہاں پر کچھ ایسی چیزیں دیں گے جو یہاں شیئر نہیں کر رہے ہیں، یہاں شیئر کرنے کے لائق نہیں ہے، تو اس لیے لوگ ان سے غلط فائدہ لیتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کے ویڈیوز بھی آپ کو چاہیے، پسند ہیں، تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کا بٹن لازمی دبائیں، تو ہم آئندہ جو بھی ویڈیو ڈالیں اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ریسیو ہو، سب سے پہلے وہ عمل آپ کریں۔ تو عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ بعد نماز عشاء، یعنی نماز کی آپ نے پابندی اس میں رکھنی ہے۔ بعد نماز عشاء باوضو ایک جگہ پر تنہائی میں بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، کمرے میں بیٹھ جائیں، چھت کے اوپر بیٹھ جائیں، بس تنہائی ہو کہ آپ کو عمل کے دوران کوئی تنگ نہ کرے۔ اب اگر آپ خوف محسوس کرتے ہیں، کوئی حصار والا عمل آپ کے پاس ہے، وہ حصار کر دیں، نہیں تو آپ کیا کریں گے؟ چاروں کل ایک ایک مرتبہ اور آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر دیں، پھر ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم کو پھیر دیں، یہ بھی سمجھے آپ کا حصار ہو گیا ہے۔ اس عمل کے لیے حصار شرط نہیں ہے، لیکن احتیاطاً اگر آپ کو خوف ہے تو آپ بے شک کر سکتے ہیں۔ اب اس میں کیا کریں گے؟ آپ 444 مرتبہ بغیر بسم اللہ کے، بغیر درود شریف کے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یا قوم حمزاد حاضر شو حاضر شو حاضر شو، اس کو پڑھنا ہے 444 مرتبہ 21 یوم تک۔ وقت اور جگہ کی پابندی لازمی کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ حمزاد نے روزانہ آنا ہوتا ہے، لیکن وہ ظاہر آپ کے سامنے اس صورت میں ہوگا جب آپ عمل پابندی کے ساتھ مکمل کر چکے۔ اچھا، اس سے پہلے اگر حمزاد آپ کے سامنے آ جائے تو آپ نے ان سے بات نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے عمل توڑنے کے لیے آ جائے، یا وہ بول دے کہ آپ کو جو چیز چاہیے میں اس کے لیے حاضر ہوں، آپ اتنا محنت کیوں کر رہے ہیں، میں تو آ گیا ہوں نا، وقت سے پہلے آ گیا ہوں۔ تیسرے دن آ سکتا ہے، 7ویں دن آ سکتا ہے، 9ویں دن، 11ویں دن، اسی طرح 17ویں دن، 21ویں دن، تو اس نے آنا ہی آنا ہے۔ اب ان کے درمیان جب آئے نا تو آپ ان سے ہرگز بھی بات نہ کریں، تعداد مکمل ہو 444 مرتبہ پڑھیں گے کیا؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یا قوم حمزاد حاضر شو حاضر شو حاضر شو، یہ 3 مرتبہ کرنا، یہ 1 مرتبہ ہوتا۔ اس طرح آپ نے 444 مرتبہ پڑھنے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنے گھر چلے آئیں۔ گھر میں ہے تو پھر ٹھیک ہے، اپنے وہ جو معمول کے مطابق کام شام کر رہے ہیں اس میں وہ کام کریں۔ اس میں یعنی زیادہ ہم نے
سخت قسم کے پرہیز جو ہے وہ اس میں لاگو نہیں کیے ہیں، اور نہ ہی اس عمل کے اندر وہ چیزیں ہیں. بس نماز کی پابندی، حرام و حلال کی تمیز آپ نے رکھنی ہے، جیسے فحش کلام اس سے دور رہیں، اگر آپ کوئی نشہ کرتے ہیں تو اس سے دور رہیں، یہ چیزیں ہیں. باقی اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے. انشاءاللہ عز و جل جب حاضرات حمزاد حاضر ہو جائے، اب آپ نے اس سے عہد وغیرہ لینا ہے کہ آپ نے بلانے کا طریقہ بتا دیں، اور جب میں بلاؤں تب تم آؤ گے، اور اپنے ساتھ اس کو رہنے کے لیے ہرگز بھی نہ کہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ کہیں کہ میں تو ہر وقت آپ کے ساتھ رہوں گا، مجھے بلانے کی ترکیب کی کیا ضرورت ہے، آپ اس سے بولے نہیں آپ میرے ساتھ نہیں رہیں گے، آپ جہاں پر بھی رہیں گے وہاں سے میری حفاظت کریں اور مجھے طریقہ بتائیں بلانے کا، میں آپ کو بلاؤں، بس اس وقت آپ آ جائیں، باقی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ میرے ساتھ رہیں. تو یہ ساتھ رہتا ہے تو پھر آپ کو دیگر عملیات کے اندر تنگ کرے گا. اور اسی طرح یہ جو ہے وہ اگر کھانے پینے میں تنگ کرتا ہے، یہ کبھی کبھار آپ دوستوں میں بیٹھے ہیں وہاں پر تنگ کرے گا آپ کو، اور اسی طرح گھر میں جو ہے ماحول کو یہ جو ہے نا خراب کرے گا. تو اس کو اپنے ساتھ ہرگز بھی نہ رکھیں. بولیں کہ بھائی ٹھیک ہے میں جب آپ کو بلاؤں تب آپ آؤ گے، پہلے آپ میرے ساتھ نہیں رہیں گے. یہ آپ نے لازمی اس کے ساتھ اقرار کرنا ہے اور وہ قبول کر لے گا انشاءاللہ. تو اس سے فائدہ ہے کہ آپ کے نیند میں خلل نہیں ہوگا، آپ کو کسی بھی قسم کی جو پریشانی نہیں ہوگی. ورنہ تو آپ جو بھی عملیات کریں گے، نئے چلے کریں گے، اس کے درمیان یہ جو ٹانگ اڑاتا ہے کیا کرے گا، وہ آپ کے سامنے گھومے گا، آپ کو اب پتہ نہیں چلے گا. کبھی جو ہے نا دوسرے عملیات کے معقل ہیں، وہ بھی اگر اس صورت میں آ جائیں تو مجھے آپ بتائیں، تو آپ تو کنفیوز ہو جائیں گے کہ یہ وہی والا ہے یا یہ دوسرا ہے. تو اس لیے آپ اس سے یہ عہد کر لیں. مزید تشخیص یا استخارے کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0344 64 85 971. اب ان لوگوں سے گزارش ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی محنت نہیں کرنی، بغیر چلے کہ آپ ہمیں کوئی چیز ٹرانسفر کر دیں. چیزیں تو ہیں ہمارے پاس لیکن ہم نہیں دینا چاہتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ بغیر محنت کے جو ہے وہ آپ کو اتنی بڑی طاقت دی جائے، آپ اسے استعمال کریں؟ آپ جب تک محنت نہیں کریں گے تو آپ کو اس چیز کی قدر بھی نہیں ہوگی. بھئی کیا زمانہ آ گیا ہے، ہر چیز پیسے پہ خریدی جا رہی ہے، یہاں تک کہ جنات، ہمزاد، پریدے، وہ سارے پیسوں پر لوگ خرید کر رہے ہیں. پہلے لوگ بزرگوں کے پیچھے بھاگتے تھے، 10 12 سال ان کے پیچھے چکریں لگانے کے بعد، ان کی خدمت دینے کے بعد پھر وہ جو ہے ان کو کچھ چیز دیتے تھے. آج لوگ آ گئے بھئی وہ چینل کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، آؤ ہم بیچ رہے ہیں. خدا کے واسطے یار کچھ اپنے حال پہ رحم کرو. اور یہ معمولی چیزیں تھوڑی ہیں کہ آپ جو ہے خرید کر بس ہو جائیں. اپنے محنت سے کریں، وہ زیادہ بہتر ہے، اس میں آپ کے لیے بھلائی ہے. جس طرح آپ کہیں گے وہ آپ کے حکم کی تابعداری کرے گا. جو خریدیں گے وہ بھی کام کریں گا، لیکن اس میں وہ اثر نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں، کیونکہ وہ تو بیچ کے آیا ہوا ہے نا، وہ تو بکا ہوا ہے. ایک تو اپنے محنت سے آتا ہے نا، تو وہ آپ کے سامنے جو مجبور ہوگا تو وہ اس طرح یہ نہیں ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب آپ کی مرضی کریں.